بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآل بیتہ طیبین۔ 8ویں تاجدار ولایت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت تمام محبان علی علیہ السلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ خاص طور پہ ہم اپنے وقت کے امام جو کہ فرزند امام رضا علیہ السلام ہیں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی سعادت والی رات اور سعادت والے دن کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ اور امام علیہ السلام کے فضائل کو کوئی خاکی کیسے بیان کر سکتا ہے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے فضائل خدا نے بیان کیے ہیں۔ بہار الانوار میں ایک روایت موجود ہے جس میں رسول خدا تک جب یہ روایت کا سلسلہ پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یلقی اللہ عز وجل، کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے اس حالت میں وہو ضاحک، کہ وہ مسکراتا ہوا اللہ سے ملاقات کرے۔ یعنی دیکھیے قیامت کا منظر ہو، قیامت کا دن ہو تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ مسکرائے، ایسی کیفیت میں ہو کہ وہ مسکرا سکے۔ لیکن ان ہستیوں سے اگر محبت کی جائے، ان کے در پہ اگر اپنے آپ کو ان کا سر تسلیم خم کیا جائے تو پھر انسان روز قیامت بھی مسکرا سکتا ہے۔ تو اس لیے رسول خدا نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے وہو ضاحک، جبکہ وہ مسکرا رہا ہو، مسکراتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ یتوالا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، کہ وہ میرے فرزند علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولایت کو اختیار کرے، ولایت کا اقرار کرے۔ یعنی امام علی رضا علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے سے انسان کو یہ مرتبہ ملتا ہے کہ قیامت کا وہ دن کہ جب سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اس حالت میں بھی انسان کو ایسا سکون ملے گا اس بندے کو کہ وہ مسکراتا ہوا اللہ سے ملاقات کرے گا۔ تو ایک بہت ہی امام علیہ السلام کی فضیلت میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں، معروفکرخی کا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اعلیٰ کے آگے، جتنا کوئی بلند ہوتا ہے اس کے آگے اپنے مسائل کو رکھنا ضروری سمجھتا ہے اور مناسب سمجھتا ہے۔ تو جب اعلیٰ موجود ہو تو ادنا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلک اہل سنت میں بہت مقام و مرتبہ یہ دیتے ہیں کس کو، کون سی بزرگ کو، حضرت عبد القادر جیلانی کو، کہ یہ جی بہت بڑے بزرگ ہیں۔ میں صرف یہ سلسلہ ایک بتانا چاہتی ہوں، اور اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ ذرا اہل بیت علیہم السلام کا مقام و مرتبہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم تو اس در کے غلاموں کو ہی نہیں سمجھ سکتے، تو ان ہستیوں کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں، ہماری عقل کی رسائی ہی نہیں ہے۔ تو مسلک اہل سنت میں عبد القادر جیلانی کا بڑا رتبہ ہے، لیکن آخر کار عبد القادر جیلانی کا بھی تو کوئی مرشد ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی استاد ہوگا، کیونکہ سوائے چہاردہ معصومین کے دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جس نے کسب فیض نہ کیا ہو یا کسی کے آگے زانوے تلمس طے نہ کیے ہوں، ضرور کسی نہ کسی کی شاگردی میں رہ کے علم حاصل کیا ہے۔ لیکن محمد آل محمد کا مقام یہ ہے کہ ان کا دنیا میں کوئی استاد نظر نہیں آتا، ان کے یہ علم لدنی کے وارث ہیں اور یہ علم لے کے دنیا میں آتے ہیں۔ تو اب یہ جو عبد القادر جیلانی ہے، ان کے استاد اور مرشد کا نام ہے ابو سعید، اور جو ابو سعید کا مقام ظاہر ہے کہ وہ عبد القادر جیلانی سے بلند ہے، اور ابو سعید جو ہے اس کے مرشد کا نام ہے ابو الحسن، اور ابو الحسن کے پیر کا نام ہے ابو الفرح طرطوسی، اور ابو الفرح طرطوسی کا جو پیر ہے اس کا نام ہے ابو الفضل۔ ابو الفضل کا جو پیر ہے وہ مانا جاتا ہے مسلک اہل سنت میں شیخ شبلی، اور شیخ شبلی کا جو استاد ہے وہ ہے جنید بغدادی۔ جنید بغدادی کا جو استاد ہے وہ مانا جاتا ہے سری سقطی، اور سری سقطی کا جو استاد ہے وہ اہل سنت مانتے ہیں معروفکرخی کو۔ معروفکرخی ہو گیا ان سب سے بلند۔ اب دیکھتے ہیں کہ معروفکرخی جو ہے اس کا کیا مقام ہے، اس کے پیر اور مرشد کا کیا نام ہے۔ تو معروفکرخی کے مرشد اور پیر اور آقا کا نام ہے امام رضا علیہ السلام۔ اور یہ معروفکرخی جو ہے یہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ اگر تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو خدا تعالیٰ کو میرے چہرے کا واسطہ دیا کرو، تو اللہ تعالیٰ میرے چہرے کی طفیل تمہاری مصیبتیں دور کر دے گا۔ لوگ کہتے تھے اے معروف تیرے چہرے میں ایسی کیا خوبی ہے،
تو معروف فرماتے تھے کہ تمہیں علم ہے کہ میری یہ پیشانی جو ہے یہ 14 سال تک امام علی رضا علیہ السلام کی چوکھٹ پہ جھکی ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں یہ سلسلہ موجود ہے اور معروف کا یہ فرمان بھی اس کتاب تذکرۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ یعنی یہ معروف کرخی جو ہے یہ ماشکی تھا، 14 سال تک اس نے امام رضا علیہ السلام کے ہاں ماشکی کا کام کرتا رہا ہے، ان کے گھر کا پانی بھر کے لاتا رہا ہے، ان کے گھر پانی بھرتا رہا ہے، ان کے ہاں غلام رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جس میں ملتا ہے کہ امام رضا ایک مرتبہ جو ہے اس زمانے کا جو عباسی خلیفہ تھا مامون الرشید، اس نے کہیں سفر پہ جانا تھا اور موسم کچھ اس طرح تھا کہ ہوائیں مخالف چل رہی تھیں۔ تو مامون الرشید نے معروف کرخی سے کہا کہ تم اپنے آقا سے میرے لیے کوئی دعا لکھوا لاؤ تاکہ میں اپنے پاس رکھوں اور میرا سفر بخیریت رہے۔ تو وہ جو تھا معروف کرخی، اس نے ایک پرچہ جو تھا وہ ایک صفحہ اس کے حوالے کر دیا۔ اب مامون جب سفر میں گیا تو آدھا رستہ بھی دریا میں طے ہوا تھا کہ کشتی جو تھی وہ گرداب میں آ گئی۔ اب اس نے کہا کہ میں دعا کو پڑھ لوں جو معروف لکھوا کے لایا تھا۔ تو اس نے جو پرچہ کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا اللہم انجہ سفیناتی بحق معروف کرخی، کہ اے اللہ میری کشتی کو معروف کرخی کے واسطے سے نجات دے دے۔ تو اس سے غصہ آ گیا کہ میں نے تو اسے کہا تھا کہ اپنے امام سے لکھوا کے لانا، اور یہ اس نے کیا لکھ دیا، یہ تو خود سے لکھ کے لے آیا ہے۔ تو اس نے وہ پرچہ اٹھا کے دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ کاغذ دریا میں گرا تو طوفان تھم گیا اور وہ بخیریت جو تھا واپس آ گیا، اور وہ حیران ہو گیا، آ کے کہنے لگا معروف کرخی سے کہ آخر تمہارے نام میں یہ تاثیر آئی کیسے کہ میں نے اسے دریا میں پھینکا تو طوفان تھم گیا۔ تو معروف کرخی نے یہ کہا کہ میں جب امام علیہ السلام کے پاس ملازمت کرتا تھا، ان کی غلامی میں تھا، تو وہ دن میں مجھے کئی مرتبہ بلایا کرتے تھے، تو امام کے بار بار معروف کہہ کر بلانے کو خدا نے ایسا پسند کیا کہ میرا نام برکت ہو گیا۔ اب یہ آسانی سے تمام مسلمان یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس در کے غلام کی یہ برکت آ جائے نام میں، کہ مولا نام لیں تو اس کے نام میں یہ برکت آ جائے، تو پھر سوچئے کہ اس آقا کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کو خدا کے ہاں وسیلہ بنایا جائے تو وہ وسیلے خدا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اگر ان کے در کے صحیح معنوں میں غلام بن جائیں تو ہم ان کے در کے غلاموں کے جو ہے کرامات ان کو ہی نہیں سمجھ سکتے صحیح طرح سے۔ تو خداوند متعال ہمیں امام علی رضا علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے، اور ان کے روضہ اقدس جو کہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے اس کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، کیونکہ یہی فقط وہ امام ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو میرے فرزند کی توس میں زیارت کرے گا تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے میری زیارت کی۔ تو خداوند متعال ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔